بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، زنا ایک ایسا گناہ عظیم ہے جس کی سنگینی کو قرآن و حدیث نے انتہائی شدت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یہ محض ایک برائی نہیں بلکہ ایمان، عزت اور روح کی پاکیزگی کو داغدار کرنے والا جرم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی اور بدترین راستہ ہے، قریب جانا بھی تباہی کا سبب ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ زناکار کے لیے آسمان و زمین لعنت کرتی ہے اور آخرت میں ان سے ایسی شدید بدبو اٹھے گی کہ جہنم کے فرشتے بھی اس سے تکلیف محسوس کریں گے۔ زنا صرف جسمانی ناپاک نہیں بلکہ روحانی تباہی کا آغاز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، چوری کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، اور جب شراب پیتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا۔ یعنی زنا ایمان کی روشنی کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک نوجوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں زنا کر بیٹھا ہوں، میری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ لوگ غصے سے بھر گئے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ڈانٹا نہ جھڑکا بلکہ فرمایا، میرے قریب آ جاؤ۔ نوجوان قریب بیٹھ گیا۔ آپ نے نہایت نرمی سے پوچھا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ اس نے عرض کیا، اللہ کی قسم ہرگز نہیں، میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا، لوگ بھی اپنی ماں کے لیے یہ پسند نہیں کرتے۔ پھر فرمایا، کیا تم یہ اپنی بیٹی کے لیے پسند کرو گے؟ نوجوان نے کہا، اللہ کی قسم نہیں۔ آپ نے فرمایا، لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح آپ نے بہن، پھوپھی اور خالہ کا ذکر کیا اور ہر بار وہی جواب ملا کہ اللہ کی قسم میں ہرگز نہیں چاہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اپنے اہل خانہ کے لیے ایسا نہیں چاہتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت سے اپنا مبارک ہاتھ اس نوجوان کے سینے پر رکھا اور دعا فرمائی، اے اللہ اس کے گناہ معاف فرما، اس کے دل کو پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد وہ نوجوان کبھی کسی برائی کی طرف مائل نہیں ہوا۔ یہ واقعہ اس بات کا آئینہ ہے کہ زنا صرف جسم کا جرم نہیں بلکہ دل کی ناپاکی کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کا جو طریقہ اپنایا وہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ برائی کو سختی سے نہیں بلکہ حکمت، محبت اور پیار سے کھول کر بیان کرنا چاہیے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں، زنا سے بچو، کیونکہ اس میں 6 بڑے نقصانات ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیاوی نقصانات یہ ہیں کہ زنا کرنے والے کے چہرے کی رونق اور نور چھین جاتا ہے، اس کی زندگی میں غربت اور تنگ دستی آ جاتی ہے، اس کی عمر گھٹ جاتی ہے۔ آخرت کے نقصانات میں شامل ہے اللہ تعالیٰ کی شدید ناراضگی، اعمال کا سخت حساب اور دوزخ کی آگ میں ہمیشہ کے لیے جلنا۔ گناہ ایسا زہر ہے جو نہ صرف روح کو گندا کرتا ہے بلکہ چہرے کی روشنی بھی چھین لیتا ہے، دل سے سکون اور عزت کو ختم کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنے چہرے کو سیدھا رکھو ورنہ تمہارے چہرے بے نور کر دیے جائیں گے۔ یعنی زنا اور فحاشی انسان کے ظاہر و باطن دونوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ ایک بار شیطان نے تنہائی میں ایک نوجوان کو برائی کے کام میں مشغول کر دیا۔ شیطان نے اس لمحے برائی کو خوبصورت، کشش اور معصومانہ دکھایا۔ وہ بہک گیا اور شرمناک عمل انجام پا گیا۔ عمل کے بعد شرم و ندامت نے اس کے دل کو تڑپا دیا، آنکھیں خون آلود ہو گئی اور پچھتاوے میں وہ کڑہا اٹھا۔ نوجوان اپنے اس جرم کے بوجھ تلے ابلتے ہوئے سیدھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ وہ روتا کانپتا اور اپنے کیے پر نادم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
مجھ پر حد قائم کیجیے، شاید درود ضمیر کو اور گہرا کرنے کے لیے تاکہ وہ اپنی حالت کی شدت محسوس کرے۔ نوجوان واپس چلا گیا، مگر چند لمحوں کے بعد پھر اسی اضطراب کے ساتھ واپس آ گیا۔ اس کی پکار، اس کی بے چینی بڑھتی گئی، دل سکون نہ پا سکا۔ بار بار آ کر وہ روتا اور معافی کا درخواست گزار ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کار اسے لوگوں سے الگ کرنے کا حکم دیا، مگر وہ پھر بھی واپس آیا۔ صحابہ حیران ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس کی یہ حالت کیا ہے؟ بعض لوگوں نے خیال کیا شاید وہ پاگل تھا، مگر جب اس سے دریافت فرمائی اور جب حقیقت واضح ہوئی تو سنگین سزا کی طرف اشارہ ہوا۔ شریعت کے مطابق حدود نافذ ہو گئی، اس پر حد جاری کی گئی اور وہ عملاً انجام تک پہنچا۔ اسی نوجوان کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور اسے دفن کیا گیا تو لوگ آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے کہ دیکھو اللہ کا پردہ اس پر تھا، مگر اس نے خود اپنے آپ کو تباہ کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش دکھائی دیے۔ پھر راستے پر ایک مردہ گدھا پڑا دیکھا گیا جسے دھوپ میں چھوڑ کر سڑنے دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ اترو اور اس کا گوشت کھاؤ۔ صحابہ نے تعجب سے کہا اے رسول اللہ، کون کھا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم اپنے بھائی کی عزت پامال کرتے ہو وہ اس گدھے کو کھانے سے بھی زیادہ قابل نفرت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کی توبہ کی شان بیان فرمائی۔ اس صحابی نے ایسی سچی، خالص اور پرغم توبہ کی کہ اگر اس امت میں بانٹ دی جاتی تو سب کے لیے کافی ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ اس توبہ کے بعد جنت کی نہروں میں غوطہ زن ہے۔ یہ بیان ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کا گناہ چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اگر توبہ دل سے عاجزی کے ساتھ اور صدق نیت سے کی جائے تو اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ اللہ بندے کے لیے توبہ کے دروازے بند نہیں رکھتا۔ یہ واقعہ دو واضح پیغامات دیتا ہے۔ ایک تو نفس کی کمزوری اور شیطان کی چالوں سے ہمیشہ ہوشیار رہو، برائی کو کبھی خوبصورت نہ سمجھو۔ دوسرا یہ کہ گناہ کے بعد سچی توبہ ایک ایسی قوت ہے جو انسان کو نہ صرف اللہ کے قریب کر دیتی ہے بلکہ اس کے لیے خیر و برکت اور مغفرت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ سنبھل کر رہو، اپنی نگاہوں اور دل کو بچاؤ، اور اگر کبھی غلطی ہو جائے تو فوراً نصوحانہ توبہ کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے توبہ کرنے والوں کو گلے لگا لیتا ہے اور ان کے ماضی کو معاف کر کے انہیں نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی غیر حاضر آدمی کی بیوی کے بستر پر آ بیٹھے وہ قیامت کے دن سانپوں میں سے ایک زہریلے سانپ کے ڈسنے کی سزا پائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ زنا کرتا ہے اس کا گناہ عام زنا سے 10 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، کیونکہ پڑوسی کے بھی حقوق ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے جبکہ اسی نے تجھے پیدا کیا۔ میں نے عرض کیا پھر کون سا گناہ بڑا ہے؟ فرمایا یہ کہ تو اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کرے کہ وہ تیرے رزق میں شریک ہوگی۔ میں نے پوچھا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تو اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ زنا کرے، یہی وہ جرم ہے جو انسان کو ایمان سے محروم کر دیتا ہے۔ زنا صرف جسمانی برائی نہیں، یہ روح کی تباہی، ایمان کی بربادی اور اللہ کے قہر کو دعوت دینے والا گناہ ہے۔ جب انسان اس گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں سے نور چھن جاتا ہے اور اس کی زندگی مصیبتوں سے بھر جاتی ہے۔ اسلام نے زنا کو صرف اس لیے حرام نہیں کہا
کہ یہ اخلاقی گناہ ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ انسانیت کے خمیر کو آلودہ کرتا ہے۔ زنا کے پھیلنے سے نسب ختم ہو جاتے ہیں، خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، عزت اور غیرت مٹ جاتی ہے، اور معاشرہ حیوانوں کی سطح پر آ جاتا ہے۔ جو لوگ زنا سے بچ کر اپنی نگاہوں اور دلوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ دراصل اللہ کے خاص بندے ہیں۔ ان کے لیے دنیا میں عزت ہے، دل میں سکون ہے، اور آخرت میں جنت کے باغ ہے۔ بس اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے گھروں کو اور اپنے نسلوں کو زنا کی آگ سے بچاؤ، کیونکہ یہ وہ آگ ہے جو دنیا سے شروع ہو کر آخرت تک انسان کو جلا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ کرام سے پوچھا، زنا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے مؤدبانہ عرض کی، یا رسول اللہ، زنا کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا، لہٰذا وہ قیامت تک حرام ہی رہے گا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص 10 عورتوں سے زنا کرے تو اس کا گناہ اس سے کم ہے جو اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرتا ہے۔ یہ بات سن کر صحابہ کرام حیران ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمسائے کی بیوی سے زنا اس لیے زیادہ بڑا گناہ ہے کہ اس میں 2 حق پامال ہوتے ہیں، ایک اللہ کا حق اور دوسرا ہمسائے کا حق۔ ہمسایہ وہ ہے جو تمہارے قریب رہتا ہے، جسے تمہارے گھر کے حالات، تمہارے اوقات، تمہاری غیر حاضری تک کا علم ہوتا ہے۔ گھر کی عزت پر حملہ کرنا صرف بدکاری نہیں بلکہ خیانت، بددیانتی اور دوغلا پن کی انتہا ہے۔ یہ گناہ انسان کے ذہن سے سکون چھین لیتا ہے۔ وہ ہر وقت خوف میں جیتا ہے کہ کہیں راز فاش نہ ہو جائے، کہیں پکڑا نہ جائے، کہیں اللہ کا قہر نازل نہ ہو جائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت میں زناکاروں کے لیے انجام کے مناظر بھی بیان فرمائے۔ آپ نے فرمایا، جب مجھے معراج کی رات آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے جبڑے، نتنوں اور آنکھوں کو لوہے کے آلے سے چیر دیا جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا، اے جبریل، یہ کون ہیں؟ تو بتایا گیا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں فحاشی پھیلاتے تھے، جھوٹی خبریں، بے حیائی اور گناہ کے راستے عام کرتے تھے۔ مزید فرمایا، میں نے ننگے مرد اور عورتوں کو آگ کے تندور میں جلتے ہوئے دیکھا۔ وہ چیخ رہے تھے مگر ان کی چیخوں کی کوئی سنوائی نہیں تھی۔ یہ وہ مرد اور عورتیں تھیں جو دنیا میں زنا کرتے تھے، اپنے نفس کے غلام بن گئے تھے۔ آج افسوس کا مقام یہ ہے کہ جس گناہ کو کبھی لوگ عارض سمجھتے تھے، آج اسی زنا کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کیا جاتا ہے۔ معاشرے میں آزادی کے نام پر بدکاری کو عام کر دیا گیا ہے۔ حیا ختم ہو چکی ہے۔ لوگ کہتے ہیں غلطی ہو گئی تو توبہ کر لیں گے، لیکن کبھی سوچا کہ اگر توبہ کی توفیق ہی نہ ملی تو کیا بنے گا؟ یہ گناہ صرف جسموں کو نہیں جلاتا، روحوں کو سیاہ کر دیتا ہے۔ زناکار دنیا میں ذلت، خوف اور بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے اور آخرت میں آگ کے تندور میں جلنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پس اے ایمان والو، ہوش کے ناخن لو، زنا سے بچو، اپنے نگاہوں کی حفاظت کرو، کیونکہ اللہ کے غضب سے کوئی پناہ نہیں مگر اس کی اطاعت اور توبہ میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حکمران ظلم کرنے لگے تو آسمان کا پانی روک دیا جاتا ہے، جب لوگ زکوٰۃ سے انکار کرے تو مویشی ہلاک ہوتے ہیں، اور جب زنا عام ہو جائے تو فقر و فاقہ اور مسکنت بڑھ جاتی ہے، اور جب وعدے توڑے جائے تو کافروں کو غلبہ مل جاتا ہے۔ اسلام نے زنا کو حرام قرار دے کر دراصل انسانیت کی عزت، نسب کی پاکیزگی اور روح کی طہارت کو محفوظ کیا ہے۔ جو قوم زنا میں مبتلا ہو جاتی ہے وہ اپنی غیرت، سکون اور ایمان سب کھو دیتی ہے۔ لہٰذا زنا سے بچنا ایمان کی حفاظت، روح کی پاکیزگی اور معاشرے کے امن کی ضمانت ہے۔ رات کی خاموشی میں جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، ہر شے ساکت اور پرسکون نظر آتی ہے، اسی لمحے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر رات کے نصف حصے میں ایک فرشتہ
ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی مصیبت دور کی جائے، یعنی رات کا وہ وقت جب دنیا کے شور ہنگامے مانند پڑ جاتے ہیں قبولیت دعا کا لمحہ بن جاتا ہے، مگر وہ عورت جو اپنی زینت یا نرمی گفتار کے ذریعے غیر مردوں کے دل بہلاتی ہے، یا وہ مرد جو گناہ کے راستے اختیار کرتا ہے، ان کی دعائیں رد کر دی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی صداقت دیکھتا ہے جو پاک ہو، نہ کہ ان زبانوں کو جو نفاق سے لبریز ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی قوم میں زنا اور سود عام ہو جائے تو وہ قوم گویا اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہے، یعنی ایسے معاشرے پر کبھی بیماریوں کا، کبھی قحط کا، کبھی خوف اور بے برکتی کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ زنا ایسا جرم ہے جس کی سزا صرف آخرت میں نہیں دنیا میں بھی ملتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں ہی جلد مل جاتی ہے، ایک زنا اور دوسرا والدین کی نافرمانی، اور یہ حقیقت ہے کہ زنا انسان کو جسمانی بیماریوں اور روحانی اذیتوں اور معاشرتی ذلتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جو شخص اس گناہ میں پھنس جاتا ہے وہ جھوٹ پر جھوٹ بول کر اپنی بد کرداری کو چھپاتا ہے، یہاں تک کہ فرشتے اس کی منہ کی بدبو سے دور بھاگ جاتے ہیں، اللہ کی حفاظت اس سے ہٹ جاتی ہے اور وہ دنیا میں بھی ذلت کا نشان بن جاتا ہے۔ بڑھاپے میں زنا کرنے والے پر تو اللہ کا عذاب اور زیادہ شدید ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، 3 اشخاص ایسے ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن بات نہ کرے گا، نہ ان پر نظر و کرم فرمائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بوڑھا زانی، جھوٹا حکمران اور متکبر فقیر، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی روح کو گناہ کی زنجیروں میں جکڑ لیا، اپنی شرم و حیا کو بیچ ڈالا۔ جب زنا عام ہوتا ہے تو وہاں موتیں کثرت سے ہونے لگتی ہے، دل سخت ہو جاتے ہیں، قتل اور خون ریزی بڑھ جاتی ہے اور برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ جو شخص کسی غیر حاضر مرد کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرتا ہے، اس پر قیامت کے دن ایک زہریلا سانپ مسلط کیا جائے گا جو اسے ڈستا رہے گا، کیونکہ عورت کا شوہر اس کا محافظ ہے، اور اگر کوئی اس کے نہ ہونے میں اس کی عزت پامال کرتا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک سخت مجرم ہے۔